اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات مصر سے لے جائیں، اور جب دریا کے کنارے پہنچیں تو ان کے لیے دریا میں اپنا عصا مار کر خشک راستہ نکال دیں۔ آپ کو نہ تو فرعون کے پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ ہی ڈوبنے کا کوئی خطرہ۔ فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى۔ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر چلے تو فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو دریا کی عظیم موجوں نے انہیں ڈھانپ لیا جیسا ڈھانپنا چاہیے تھا، اور فرعون اپنے لشکروں سمیت غرق ہو گیا۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور انہیں سیدھی راہ نہ دکھائی۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى۔ اللہ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن فرعون سے نجات دی، اور ہم نے تم سے کوہ طور کی دائیں جانب تورید عطا کرنے کا وعدہ کیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ یعنی خاص قسم کا میٹھا اور نمکین کھانا اتارا۔ تم ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائیں، اور اس میں ناشکری کر کے حد سے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا بے شک وہ جہنم میں گرا اور ہلاک ہوا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اور بے شک میں ضرور اس شخص کو بخشنے والا ہوں جس نے کفر سے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیے، پھر مرتے دم تک ہدایت پر ثابت قدم رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 افراد کے ساتھ توریت لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لائے تو کلام الہی کے شوق میں آپ ان سے آگے بڑھ گئے اور انہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ اس پر اللہ تعالی نے فرمایا، وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ۔ ارے موسیٰ، آپ نے میرے پاس آنے میں اپنی قوم سے کیوں جلدی کی؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى۔ موسیٰ نے عرض کی، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے رب، میں تیری بارگاہ میں جلدی کر کے اس لیے حاضر ہوا تاکہ تو زیادہ راضی ہو۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔ اللہ نے فرمایا، بے شک ہم نے آپ کے کوہ طور پر آنے کے بعد آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈالا اور انہیں سامری نے بچھڑے کی پوجا میں لگا کر گمراہ کر دیا۔ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ تو موسیٰ انتہائی جلال اور افسوس کی حالت میں
اپنی قوم کی طرف لوٹے اور فرمایا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے توریت عطا کرنے کا اچھا وعدہ نہ فرمایا تھا؟ تو کیا تم پر میرے جانے کے بعد بہت لمبی مدت گزر گئی تھی کہ تم حق چھوڑ کر بچھڑے کو پوجنے لگے؟ یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی اور ایمان پر قائم نہ رہے؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي۔ قوم نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن ہم سے فرعون کی قوم کے زیورات کے بھاری بوجھ اٹھوائے گئے تھے تو ہم نے انہیں سامری کے کہنے پر آگ میں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے اپنے حصے کے زیورات کو آگ میں ڈالا۔ پھر اس نے ان زیورات سے بنی اسرائیل کے لیے بچھڑے کا ایک مجسمہ تیار کر کے نکالا جو گائے جیسی آواز نکالتا تھا۔ سامری نے بچھڑے کا مجسمہ بنانے کے بعد جب اس میں وہ خاک ڈالی جو اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے قدموں کے نشانات سے اٹھائی تھی، جس کا ذکر اگلے رکوع آیت نمبر 96 میں ہے، تو وہ بچھڑا زندہ ہو کر گائے کی طرح آواز نکالنے لگا۔ تو سامری اور اس کے لوگوں نے کہا یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود۔ موسیٰ تو اپنے رب کو یہاں بھول گئے۔ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ تو کیا یہ گمراہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ وہ بچھڑا انہیں کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا اور نہ وہ ان کے لیے کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ کسی نفع کا؟